الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم حضرات، صحابہ کے تعلق سے پچھلی گفتگو میں کچھ باتیں آئی تھیں. آج کی اس نشست میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک اور صحابہ کرام کے نزدیک بلند و بالا ہے. تمام صحابہ کرام قابل احترام ہیں. ہر صحابی ہمارے نزدیک محترم ہے، عزت اور احترام کی نظر سے دیکھے جانے کے قابل ہے. اپنے قلب و جگر میں ایک ایک صحابی کی محبت بٹھانی چاہیے. تمام صحابہ محترم ہیں، مقدس ہیں، قابل احترام ہیں. کسی صحابی پر تنقید نہیں کی جا سکتی. کسی بھی صحابی کو مولد طعن نہیں بنایا جا سکتا اور کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کی جا سکتی. جب صحابہ کی لسٹ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو یہ بھی ہمارے محبوب ہیں اور ہم سب کے پیارے ہیں. اور کیوں نہ ہو، سرکار والا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں اور کاتب وحی ہیں. پھر محبت کیوں نہ کی جائے؟ جن کے ہاتھ سے قرآن لکھا گیا ہو، جن کے ہاتھ سے اللہ کا فرمان لکھا گیا ہو، وہ قابل احترام نہ ہو تو کیوں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے دعائیں، ان کے حق میں جو نبی کی دعا کے الفاظ ہیں وہ آپ سنیے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. اے اللہ، معاویہ کو ہادی بنا، معاویہ کو مہدی بنا، معاویہ کو ذریعہ ہدایت بنا. دعا کے 3 ٹکڑے. حضرت امیر معاویہ کے حق میں نبی کے یہ الفاظ ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا، اے اللہ معاویہ کو مہدی بنا، ہادی بنا اور ذریعہ ہدایت بنا. ہادی کا کیا مطلب؟ رہبری کرنے والا بنا، رہنمائی کرنے والا بنا. قرآن کی طرف رہنمائی کرنے والا، حدیث کی طرف رہنمائی کرنے والا، حق کی طرف رہنمائی کرنے والا، صدق و صفا کی طرف رہنمائی کرنے والا، عدل و انصاف کی طرف رہبری کرنے والا معاویہ کو بنا دے. تو ہادی کا لفظ نبی نے معاویہ کے حق میں استعمال کیا ہے کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا. یاد رکھیے آپ لوگ، ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کرنے والا اس کو بنا. دوسرا لفظ ہے مہدیً، مہدی بنا، ہدایت یافتہ بنا. یعنی صرف رہنمائی کرنے والی شخصیت نہ ہو، صرف رہنمائی کرنے والی ہستی نہ ہو. معاویہ کی ہستی ایسی ہستی بن جائے جو رہبری بھی کرنے والی ہو اور خود راستے پہ گامزن، خود ہدایت پر ہو، ہدایت پر چلانے والی بھی ہستی ہو اور ہدایت پر چلنے اور رہنے والی بھی ہستی ہو. ہادیٰ مہدیٰ، قرآن پر چلنے والا ہو، سنت رسول اللہ پر چلنے والا ہو، حق اور صداقت پر چلنے والا ہو، رسول اللہ کے طریقے کو اختیار کرنے والا ہو، مہدی ہو. تو ہادی بھی ہو اور مہدی بھی ہو. اور تیسرا ٹکڑا ہے واہدی بھی، اور اس کو ذریعہ ہدایت بنا. اس کو دیکھ کر کے لوگ قرآن کی طرف آئیں، اس کو دیکھ کر کے لوگ سنت پیغمبر کو اختیار کریں، اس کو دیکھ کر کے حق و صداقت کا علم بلند کریں. معاویہ کو ایسا بنا دے کہ اس کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کی عظمت کا اعتراف کریں. ایسا
ایسی حکومت شان کے ساتھ قائم ہو جائے کہ لوگ اس کی وجہ سے اسلام کی طرف مائل ہوں اور اسلام قبول کریں، ذریعہ ہدایت بن جائے۔ 3 دعائیں، ہادی ہونے کی دعا، مہدی ہونے کی دعا، ذریعہ ہدایت بننے کی دعا۔ بلا شبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہادی بھی تھے اور مہدی بھی تھے اور ذریعہ ہدایت بھی بنے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ مکن لہ فی البلاد، شہروں کی حکومت اسے عطا فرما۔ الولایہ والنہایہ کے الفاظ، مکن لہ فی البلاد، شہروں کی حکومت عطا فرما۔ نبی نے جو دعا امیر معاویہ کے حق میں کی، اللہ نے قبول فرمائی اور حکومت عطا فرمائی، سربراہی کی دولت سے نوازا، حکومت اور سلطنت ان کے قبضے میں کر دی اور یہ بات کو سنبھالنے والے بن گئے، امت کی قیادت کرنے والے بن گئے اور نبی کے دین کو نافذ کرنے والے بن گئے۔ یہ شان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما، معاویہ کو حساب کا علم عطا فرما، معاویہ کو عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ 3 دعائیں، نمبر 1 علمہ الکتاب، کتاب اللہ کا علم عطا فرما۔ کتاب اللہ کا علم عطا فرمانے کی جو دعا ہے، اس میں صرف کتاب اللہ کا ظاہری علم ہی مقصود نہیں ہے، ظاہری الفاظ کے معنی ہی مقصود نہیں ہے کہ صرف ظاہری علم حاصل ہو جائے، نہیں، اس کے اندر عمل بھی شامل ہے کہ علم والا بھی بنا اور عمل کی توفیق بھی عطا فرما، کتاب اللہ کے عامل بھی ہو جائے معاویہ اور کتاب اللہ کے عالم بھی بن جائے، کتاب اللہ کا علم بھی ان کے پاس ہو اور اس علم پر عمل کی توفیق بھی شامل ہے۔ علمہ الکتاب، اللہ کتاب اللہ کا علم عطا فرما۔ دوسری دعا والحساب، اور حساب کتاب کا علم عطا فرما۔ اس میں اشارہ ہے حضرت معاویہ کے حکمراں ہونے کی طرف، حضرت امیر معاویہ کے فرما روا ہونے کی طرف، حضرت امیر معاویہ کے امیر سلطنت ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ حساب کا علم عطا فرما، حکومت میں حساب کی ضرورت پڑتی ہے، نظم و نسق کے ساتھ سلطنت کو چلانے کے لیے، عمدگی اور خوبی کے ساتھ سلطنت اور حکومت کو چلانے کے لیے حساب کی ضرورت پڑتی ہے۔ حساب کتاب کا علم اگر ہوتا ہے تو بہت عمدگی کے ساتھ حکومت اور سلطنت کے نظام کو چلایا جا سکتا ہے۔ تو نبی نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں جو دوسری دعا کی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ حساب کا علم عطا فرما۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ کو اللہ نے حساب کا علم بھی عطا فرمایا اور حکومت اور سلطنت کا فرما روا بھی بنا دیا۔ بدایہ والنہایہ میں جو دوسرے الفاظ ہیں بہت واضح ہیں، وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ، کہ شہروں کی حکومت عطا فرما۔ لہٰذا یہاں بھی حساب کا معنی یہی کہ حضرت امیر معاویہ کو حساب کے علم کے ساتھ ساتھ حکومت کی دولت، حکومت کی نعمت عطا فرما۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری دعا، نبی نے تیسری دعا فرمائی، وَقِهِ الْعَذَابَ، اور عذاب سے محفوظ فرما۔ چونکہ یہ امیر ہوں گے پوری امت کے، امیر ہوں گے حکومت کے، قیادت کریں گے قوم کی قیادت کرنے والے ہوں گے، تو اس میں کچھ خطائیں اجتہادی بھی ہو سکتی ہے، سہو نسیان غلطی کا بھی امکان ہے۔ اگر اجتہادی خطا ہو جائے تو اے اللہ وقیہ العذاب، گرفت نہ فرمانا، ان کا مواخذہ نہ کرنا، معاف کر دینا، ان کو عذاب جہنم سے محفوظ کر دینا، وقیہ العذاب۔ میرا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ نے نبی کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے ان الفاظ کو قبول کر لیا اور امیر معاویہ کے حق میں نبی نے جو
جو دعائیں کی ہیں یہ تمام دعائیں اللہ نے قبول فرمائی. امیر معاویہ کو کتاب اللہ کا علم بھی حاصل ہوا, امیر معاویہ کو حساب کا علم بھی حاصل ہوا, امیر معاویہ کو اللہ نے عذاب جہنم سے بری بھی کر دیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, تمام صحابہ سے جنتی ہونے کا وعدہ کر دیا گیا. سارے کے سارے صحابہ مغفرت یافتہ ہیں, سب بخشے بخشائے ہیں, ان کے لیے جنت کا اعلان ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے, یہ بھی جنتی ہے. وقت بہت تھوڑا ہے اس لیے گفتگو مختصر کر رہا ہوں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا. حمص کے گورنر تھے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہوا یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کو گورنری کے عہدے سے ہٹا دیا. گورنر تھے حمص کے, عہدے سے ہٹا دیا. اس جگہ پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گورنر منتخب کیا. اسی دوران کی بات ہے کسی نے حضرت عمیر کے سامنے حضرت معاویہ پر تنقید کی. بس پھر کیا تھا, حضرت عمیر نے جملہ ارشاد فرمایا اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے, یاد کرنے کے قابل ہے. فرمایا اس کو نصیحت کرتے ہوئے, لا تذکروا معاویہ الا بخیر فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہد بہ. خبردار خبردار, معاویہ کا ذکر برائی کے ساتھ مت کرنا. اگر تمہیں ذکر کرنا ہو معاویہ کا تو خیر اور بھلائی کے ساتھ ذکر کرنا. اگر انہیں یاد کرنا ہو تو بھلائی اور خیر کے ساتھ یاد کرو, کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے نبی کی زبان سے یہ الفاظ سنے ہیں. نبی نے فرمایا ہے اللہم اہد بہ, اے اللہ معاویہ کو ذریعہ ہدایت بنا. جس نبی کی زبان مقدس سے ایسے سنہرے الفاظ نکلے ہوں, کیا اس معاویہ کی شان میں زبان دہن دراز کی جا سکتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک ایک بڑے محدث ہیں, بڑے پائے کے عالم ہیں, اللہ کے ولی. ان سے کسی نے سوال کیا, جواب بھی بہت زبردست ہے. عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا گیا. کیا سوال تھا؟ سوال کرنے والے سائل نے یہ سوال کیا کہ عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ عمر بن عبد العزیز کو آپ جانتے ہیں, کوئی صحابی تو تھے, یہ عادل حکمراں اسلامی بادشاہ گزرے, اور چونکہ عدل و انصاف کے ساتھ ان کی حکومت اور سلطنت تھی, عدل و انصاف کے تقاضے کے پیش نظر یہ بھی کہا گیا کہ یہ عمر ثانی ہے. یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت جس طرح عدل و انصاف پر قائم تھی, ایسے ہی عدل و انصاف پر قائم رہنے والی حکومت حضرت عمر بن عبد العزیز تھی. فرق تو ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن جس دیانت, جس امانت, جس عدل اور جس انصاف کے ساتھ انہوں نے حکومت کی ہے, اس کی خوبی اور حسن کا احترام کرتے ہوئے کہا گیا کہ عمر بن عبد العزیز کو عمر ثانی ہے. تو اب سوال کیا کیا گیا, عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ عبداللہ بن مبارک نے جواب کیا دیا؟ فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس گھوڑے پر سوار ہو کر نبی کے ساتھ جہاد کیا اور اس گھوڑے کی ناک میں گرد و غبار جو اڑ کر گیا, عمر بن عبد العزیز اس گھوڑے کی ناک میں پہنچنے والے غبار کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تم امیر معاویہ سے افضل ہونے کی بات کرتے ہو, یہ سوال کرتے ہو. صحابی ہے وہ, لاکھوں اولیاء ایک طرف اور صحابی ایک طرف. وہ آنکھ کہاں سے کوئی نائرہ ولی جس آنکھ نے نبی کا دیدار کیا. صحابہ کا مقام تو اللہ نے بڑا بلند رکھا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
ہم احترام کرتے ہیں، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں کہ ان کی تعریف اللہ کے رسول نے کی ہے، پھر ہم کیوں نہ کریں؟ ان کے حق میں دعائیں نبی نے کی ہیں، پھر ہم کیوں نہ دعا کریں؟ اس لیے ہم پوری زبان اور غلط زبان امیر معاویہ کے حق میں استعمال نہیں کر سکتے۔ جس طرح حضرت علی مرتضیٰ کا احترام ہم اپنے سینوں میں رکھتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، اور جس طرح حضرت حسین کو مانتے ہیں، اور جس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی شان بیان کرتے ہیں، اسی طرح حضرت امیر معاویہ کی بھی شان بیان کرتے ہیں۔ لیکن ہم بتا دیتے ہیں ہم پہلے غلام ہیں علی مرتضیٰ شیر خدا کے، بعد میں غلام ہیں حضرت امیر معاویہ کے، لیکن غلام دونوں کے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک کی غلامی کا اعتراف کریں اور دوسرے کی غلامی کا انکار کریں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ تمام کے تمام صحابہ محترم ہیں، مقدس ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے قلب و جگر میں صحابہ کی عظمت کو محفوظ فرمائے۔